إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله محترم سامعین کرام، ہر قسم کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے اس پوری کائنات کو بنایا اور کائنات کو بنانے کے بعد انسانوں اور جنات کی رہنمائی کے لیے، ان کی خواہی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کے اوپر بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہو، خصوصی طور پر آخری نبی عبداللہ کے لخت جگر آمنہ کے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جنہوں نے ہم امت مسلمہ کی خواہی کے لیے پوری زندگی گزار دی، جنہوں نے ہم امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے ہر ممکن کوشش کی، جنہوں نے ہم انسانیت کی خیر خواہی میں پوری زندگی گزار دی، ایسے نبی کے اوپر بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ میں سورہ قاف کی تلاوت کے بعد قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے اتباع سنت۔ میں اس تقریر کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں عمومی طور پر ساری انسانیت کو اور خصوصی طور پر مسلمانوں کو کہ وہ آگے بڑھیں اور اتباع سنت کو اپنی زندگی میں لازم پکڑیں۔ میرا بڑا چیلنج ہے
کہ جو شخص بھی اتباع سنت کی پاسداری کرے گا، جو شخص بھی اتباع سنت کو لازم پکڑے گا، جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کامیابی مقدر کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیا ہے۔ اور میں اسی کے ساتھ یہ بھی چیلنج کرتا ہوں کہ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کرے گا، جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آئیے میں سب سے پہلے بتلاؤں کہ سنت کا ڈیفینیشن کیا ہے، سنت کی تعریف کیا ہے۔ سنت کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں ہر اس قول، فعل یا تقریر اور صفت خلقیہ اور خلقیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، اس کو سنت کہتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ایک لفظ اور ہے حدیث۔ واٹ از ڈفرنس بٹوین حدیث اینڈ سنت؟ حدیث اور سنت میں ڈفرنس ہے کیا کوئی؟ تو محدثین کی اصطلاح میں حدیث اور سنت میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، ڈیفینیشن کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جو تعریف سنت کی ہے وہی تعریف حدیث کی بھی ہے۔ اب میں آگے بتلاتا چلوں کہ سنت کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے، اس کے 3 قسمیں ہوتی ہیں: قولی، فعلی اور تقریری۔ قولی سنت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا، وہ سنت ہے، وہ سنت قولی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو یا تو اچھی بات بولے یا خاموش رہے۔ یہ ایگزامپل کس چیز کا ہوا؟ قولی سنت کا ہوا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسٹیٹمنٹ ہوا، ایک قول ہوا۔ فعلی سنت کسے کہتے ہیں؟ فعل یعنی کام، عربک ورڈ ہے فعل، جس کا میننگ ہوتا ہے کام۔ کوئی کام کر کے دکھلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو کہتے ہیں فعلی سنت۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن 2 خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی اور ان کا کام تھا یہ، تو ایسی حدیث کو کہتے ہیں فعلی سنت۔ تقریری سنت کا کیا مفہوم ہے؟ تقریری سنت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام ہوا، کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خوش ہے، ناراض نہیں ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب ان کے سامنے کوئی غلط کام ہوتا تھا تو فوراً ٹوک دیا کرتے تھے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، تقریری سنت کی مثال احزاب کے موقع پر، بخاری شریف کی روایت ہے، احزاب کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اے صحابہ کرام کی جماعت، تم لوگ عصر کی نماز بنی قریظہ کے محلے میں جا کر کے پڑھنا، اس سے پہلے تم لوگ بنو قریظہ کے محلے میں پہنچ کر کے ہی عصر کی نماز پڑھنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آرڈر جاری کیا۔ آگے چل کر معاملہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام راستے میں ہیں، راستے
یعنی راستے ہی میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں ہم لوگ عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے جبکہ وقت ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا ہے بنو قریظہ کے یہاں پہنچنے کے بعد ہی عصر کی نماز پڑھنا. دیکھیے انہوں نے حدیث کا مفہوم سمجھا. دوسرے صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں چونکہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے راستے میں اس لیے ہم لوگ عصر کی نماز پڑھ لیں گے. اور اللہ کے رسول نے یہ جو کہا ہے بنو قریظہ کے یہاں پہنچ کر بھی عصر کی نماز پڑھنا اس کا مطلب وہ نہیں ہے کہ راستے میں وقت ہو جائے تو نماز مت پڑھنا، بلکہ کہنے کا مطلب اور مقصود یہ تھا کہ جلدی سے جلدی تم لوگ بنو قریظہ کے محلے میں پہنچ جاؤ اور وہیں پر تم نماز پڑھنا. تو صحابہ کرام کچھ صحابہ کرام ایسے بھی ہوئے جنہوں نے راستے میں عصر کی نماز پڑھ لی. اب دیکھیے دو طرح کے لوگ ہو گئے. دونوں طرح کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور دونوں نے اپنا ذکر کیا کہ ہم لوگوں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے اور کچھ لوگوں نے کہا عصر کی نماز پڑھ لی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش رہے، کچھ بھی نہیں کہا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے راستے میں نماز پڑھی وہ بھی صحیح ہے اور جس نے تاخیر سے نماز پڑھی دونوں قریظہ میں آ کر کے تو وہ بھی صحیح ہے. اس میں کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے. وہ فرق یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خاموش رہے یعنی حدیث کا مفہوم سمجھنے میں صحابہ کرام دو طریقے سے بڑھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کچھ اعتراض نہیں کیا، کوئی آبجیکشن نہیں لگایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تم لوگوں سے ناراض نہیں ہیں. تو یہ کس کا ایگزامپل ہوا؟ تقریری سنت کا ایگزامپل ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا ہو اور خاموش رہے ہو. اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتباع سنت کی اہمیت ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے. خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے اتباع سنت ہی میں ہماری راہ نجات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے قرآن مقدس کے اندر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں نے اعلان کر دیجئے، آپ یہ میسج پہنچا دیجئے، یہ خبر دی دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری باتوں کو مانو. اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. امام کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی محبت انسان کو اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب کوئی شخص سچے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے، اس کی باتوں کی اتباع کرے، ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارے. تبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو اور اس کے لیے جنت ہے. لیکن اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نہیں اتارتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے لیے جنت نہیں مل سکتی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. قرآن مقدس کے اندر ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. واضح طور پر کلیئرلی کہہ دیا گیا ہے کہ رسول تمہیں جو کچھ دے اس کو تم لے لو. مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول تمہیں جو کچھ بھی دے اس کو تم لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تم کو روکے اسے رک جاؤ. اپنی طرف سے منمانی مت کرو، اپنی عقلی دھوڑا مت دوڑاؤ اور اپنی منمانی مت کرو. اپنی منمانی کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو پہنچانے میں کچھ بھی کوتاہی نہیں کی ہے. ایک ایک چیز کی وضاحت کر دی گئی حدیث کے اندر، قرآن کے اندر
جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے سرچشمہ ہے، اس کے علاوہ احادیث کے اندر ہمارے لیے معلومات کا خزانہ ہے، ہمارے لیے اس کے اندر ہر طرح کا انفارمیشن ہے، ہمارے لیے اس میں راہ نجات ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اوپر وحی نازل ہوتی ہے، قرآن مقدس کے اندر آیت ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ ہے سنت کی اہمیت، یہ ہے سنت کا مفہوم کہ انسان اپنی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق انسان اپنی زندگی کو گزر بسر کرنے کی کوشش کرے، اسی لیے تو اس میں ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ آگے میں بتلاتا چلوں کہ روایت کے اندر ہے ابو ہریرہ اور زید بن خالد جوہنی سے مروی روایت کے اندر ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے جس کی صحت کے اوپر اجماع ہے، امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے اس بخاری شریف کی روایت پہ کہ کتنی اہم بات بتلائی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور زید بن خالد جوہنی سے مروی روایت کے اندر ہے، ایک جہادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم کو کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ دیجیے۔ کس کے مطابق؟ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ دیجیے۔ اسی کے ساتھ ایک دوسرا انسان ہوتا ہے، دوسرا شخص ہوتا ہے جو مقدمے کا دوسرا فریق ہوتا ہے، وہ دوسرا فریق کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو اس بات کی اجازت دیجیے کہ ہماری ایک شکایت ہے، ہماری ایک فریاد ہے، جس فریاد کو میں ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اجازت ہے۔ اس فریق کا دوسرا شخص کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ یہ ہے کہ میرا لڑکا، یہ جو میرے ساتھ دوسرا انسان آیا ہے اور کہتا ہے کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کیجیے، یہ میرا لڑکا اس شخص کے یہاں ملازمت کرتا تھا، نوکری کرتا تھا، نوکر تھا،